الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما يا رب العالمين. محترم حاضرین کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں الم یجدک یتیما فآوی، اس کی تفسیر میں آوا کی تفسیر میں اور یتم اور یتیم کی جو ہے تفسیر میں کئی اقوال اور کئی باتیں ہم نے نقل کی اور کہا کہ جو ہے فآوی، جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یعنی ہر مرحلے میں ہم نے اس کا ذکر کیا. تو فآوی کے اندر کئی باتیں پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بتلائی. اور پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو صرف آپ اکیلے تھے جو اس دین پر جو ہے قائم تھے، جو کہ دین اسلام ہے، اور آپ کے علاوہ اس میں کوئی نہیں تھا. یعنی جب وحی نازل ہوئی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو آگے بڑھایا، اس دین میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ، کہ اسلام کیسے شروع ہوا کہ اسلام کو جاننے والا، اس کو پہچاننے والا، اس کے متعلق علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک دو چار ایسے جو اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو جو ہے آگے بڑھایا. تو گویا اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یتم جو ہے شامل ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ میں اور اس دین کو پہنچانے میں صرف اکیلے تھے، تنہا تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کی اور اس دین کو جو ہے آگے بڑھایا اور لوگوں کے دل جو ہے اس کے لیے کھول دیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یعنی یہ دوسری عظیم نعمت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور کہا اور پھر آپ کو ضالًا یعنی آپ کو جاہل پایا، آپ کو جاہل پایا، فہدا اور آپ کو ہدایت دی.
تو اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاہل تھے تو یہ صحیح ہے یہاں پہ جی؟ یعنی یہاں خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے ضال پایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے ضال پایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے، یعنی ضال کسے کہیں گے؟ جو سیدھے راستے پر نہ ہو، جو سیدھے راستے پر نہ ہو، یا یہ کہ جو ہے اس پر راستے مشتبہ ہو جائیں کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے کہاں جانا ہے، کہاں چلنا ہے، کس راستے میں چلنا ہے، کس راستے میں ہماری منزل ہے، کون سا راستہ ہم کو سیدھے پہنچائے گا. اس معنی میں تو کیا، تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا؟ جی کس کے پاس جواب ہے؟ ہاں بولیے. جی ہاں جی 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 حقیقت میں تو یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ کو کبھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، آپ کو کبھی یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ پر جو ہے نبوت کی ذمہ داری اور رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو ہے کئی جگہ فرمایا، کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت یعنی سنت جو ہے نازل فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جو آپ کو نہیں معلوم تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کر کے عظیم احسان کیا. خود ہی اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنے نہ جو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، لا یقرأ ولا یکتب، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو فرمایا النبی الامی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. تو اتنا عظیم قرآن، اتنی عظیم کتاب جس کو جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے جو ہے چیلنج کیا، سارے عرب کو جو ہے چیلنج کیا، جو کہ اپنی زبان کے اندر جو ہے ان سے بڑا جو ہے کوئی نہیں تھا اس کے علم میں، اس کے مختلف استعمالات میں. اتنی چوٹی پر جو ہے وہ لوگ تھے، یہاں تک کہ ان کا کلام کعبۃ اللہ پر جو لٹکایا جاتا تھا، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے عظمت کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور کہا عرب سے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس جیسے ایک سورت لے کے آؤ، بس سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، سورۃ العصر، ایسی کوئی سورت لے کر آؤ جو اس کے برابر ہو، اس قرآن کے جو ہے برابر ہو. کوئی لے کر آیا؟ کوئی نہیں لے کر آیا اور نہ ہی کوئی لا سکتا. جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اس کے کلام کے مثل جو ہے کوئی کلام نہیں ہے. اور پھر اس کلام کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر یعنی یہ کلام جو ہے ہر طریقے سے معجز ہے، اس کے معنی میں، اس کے الفاظ میں، یعنی ہر طریقے سے جو یہ قرآن جو ہے معجز ہے. تو اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا اور کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور پھر آپ کو جو نہیں معلوم تھا، آپ جن چیزوں کو نہیں جانتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھائیں. اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی تھے نبوت سے پہلے, اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم تھا کہ مل کتاب ولل ایمان, نہیں آپ کو جو ہے ایمان کے تعلق سے معلوم تھا, نہ ہی جو ہے آپ کو کتاب کے تعلق سے علم تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کوئی علم نہیں تھا, مگر اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالی نے, وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا. تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نور بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو منور کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نور سے جو ہے بھر دیا, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری امت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے اس کتاب کو جو ہے نور بنایا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہاں پر جو ہے بعض مفسرین نے جو نور کا معنی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے, چونکہ نور کے بعد کتاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر کیا ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, کہ تمہارے پاس جو ہے نور اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آ گئی. یعنی نور سے مراد جو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں, یا جو ہے کتاب بھی ہو سکتی ہے. یعنی نور اس معنی میں جو ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمارا عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا, اہل الحدیث کا, اس عقیدے کے مطابق, تو یہ اس معنی میں جو ہے نور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی, اس کتاب کو نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہدایت دی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت میں فرمایا, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ اس سے پہلے جو کوئی کتاب جو نہیں پڑھتے تھے, آپ کو جو ہے کتاب کا علم بھی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جو ہے آپ کو سکھایا, اور آپ کی زبان سے ایسا کلام جو ہے نکالا, ایسا کلام جو ہے آپ پر جو ہے وحی کی, کہ پوری دنیا اس کے سامنے جو ہے عاجز ہے. آج تک اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے باقی رکھا, اور اس قرآن کی حفاظت فرمائی. وہ اس لیے کہ قرآن جیسے نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسی حالت میں جو باقی رہے, اسی حالت میں باقی رہے. اور اگر کوئی اس چیلنج کو قبول کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو یہ قرآن اس کے سامنے جو ہے حاضر ہے. مگر بعض لوگوں نے, جیسا کہ معلوم ہے تاریخ کے اندر جو ہے, اس قرآن کا معارضہ کیا, ایسا کلام جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی, اور ایسا کلام جو ہے انہوں نے پیش کیا جس کی وجہ سے خود انہوں نے اعتراف کیا کہ جو وہ سب سے زیادہ جاہل ہیں, سب سے زیادہ جو ہے بیوقوف. یعنی ایسا کلام, ایسا یعنی ہنسانے والا, یعنی جس کو سن کر جو ہے ایک عقل مند آدمی جو ہے یہ فیصلہ کر لے کہ جو یہ کسی جو ہے جاہل کا, اور پھر جو ہے جو سخیف آدمی ہو, جو گرا ہوا آدمی ہو, اس کی جو ہے بات ہو. تو جیسا کہ جو مسیلمہ الکذاب اور دوسرے لوگوں نے جو اس قرآن کا معارضہ کیا اور جو اپنا کلام جو ہے پیش کیا, تو کوئی جو اس جیسا کلام جو ہے پیش نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ضال پایا, جاہل پایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی, آپ کو جو ہے توفیق دی. اچھا, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پایا یعنی ضال قوم کے درمیان, جو کہ جو ہے ضال تھی, جاہل تھی, اور پھر جو ہے گمراہ تھی, ایسے لوگوں کے درمیان آپ کو پایا, اور آپ کو اختیار کیا ان لوگوں میں, اور آپ کو ہادی بنایا ان کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دی. تو یہ بعض جو ہے معانی کو جو ہے مفسرین نے جو ہے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى,
یعنی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فقیر، عائل کہتے ہیں عربی میں فقیر کو. ووجدک عائلا فاغنا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے فقیر اور محتاج جو ہے پایا. فاغنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غنی کیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے غنی کر دیا. کس سے غنی کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو؟ جی علم سے اور دین اسلام سے اور جی مطلب تو یہاں پہ جو ہے مفسرین نے دو جو ہے معانی جو ہے ذکر کیے ہیں. تو ایک تو معنی یہ ہے کہ جو ظاہری معنی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے فقیر پایا اور آپ کو جو ہے غنی کیا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا اللہ تبارک و تعالی نے آگے ذکر کیا الم یجدک یتیما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مال نہیں تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اعراض کرنے والے تھے. جبکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے کے سارے پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا بنا دیے جاتے. مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. اور پھر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو شروع کیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پھر اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے اپنے پورے مال کو جو ہے پیش کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر بھی غنی کیا اور باطنی طور پر بھی جو ہے غنی کیا. باطنی غنا کیا ہے جی؟ یعنی یہ جو ہے ظاہری غنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ دعوت کے لیے آپ کے لیے جو ہے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے مالوں کو، ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پیش کر دیا. تو باطنی غنا کیا ہے جی؟ حکمت. اگر مطلب کوئی آپ کے پاس دلیل ہو قرآن سے یا حدیث سے جی یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے خیر الغنا غنى النفس. خیر الغنا غنى النفس، کہ سب سے اچھی جو غنا ہے یعنی آدمی جو ہے جس سے بے نیاز ہو وہ جو ہے نفس کی جو ہے غنا ہے. یعنی اگر آپ کا نفس جو ہے غنی ہو تو حقیقت میں جو ہے آپ غنی ہیں. اگرچہ کہ آپ کے پاس جو ہے پیسے نہ ہو، آپ کے پاس جو ہے کچھ بھی نہ ہو، مگر پھر بھی جو ہے آپ غنی ہیں. اس کے برعکس اگر ایک انسان کے پاس جو ہے پورا مال موجود ہو، اس کے پاس جو ہے سارے وسائل اور ساری زندگی کے آرام جو ہے اس کے پاس موجود ہوں، مگر اس کا دل جو ہے غنی نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ فقیر ہے. حقیقت میں وہ جو ہے محتاج ہے اور فقیر ہے. کیونکہ اس کو جتنا بھی دیا جائے، اس کے پاس جتنا بھی آ جائے، اس کا وہ جو ہے اس سے جو ہے بھرنے والا نہیں ہے، وہ اس پر جو ہے کفایت کرنے والا نہیں ہے، اس پر وہ قناعت کرنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے جو سب سے بہترین غنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الغنا غنى النفس، تو نفس کی جو غنا ہے وہی جو ہے حقیقت میں جو ہے غنا ہے. تو یہ ظاہری جو مال ہے کہ انسان کے پاس جو اتنا رہے، یا جو لوگوں کی نظروں میں جو غنی ہوتے ہیں، جس کو لوگ جو ہے غنی سمجھتے ہیں، تو یہ سب حقیقت میں جو ہے غنا نہیں ہے جب تک دل کی غنا جو ہے آدمی کے پاس جو ہے نہ ہو. تو یہ معنی جو ہے زیادہ لائق ہے یہاں پہ اس آیت کے معنی کے لیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے غنی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی دنیا آپ کے پاس ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا کو اختیار نہیں کیا، بلکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو
لوگوں میں خرچ کر دیتے, لوگوں میں جو تقسیم کر دیتے. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے ایک صدقہ جو ہے سونا جو ہے موجود تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عصر کی نماز پڑھی اور جو ہے فوراً جو ہے جلدی سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر تشریف لے گئے. صحابہ جو ہے پریشان ہوئے کہ جو ہے کیا بات ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عادتاً آپ کا جو ایسا عمل نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو ہے میرے گھر میں سونا جو ہے رہ گیا تھا تو میں نے اس کو جو ہے دینے کا جو حکم دے دیا. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے مجھے قیامت میں پوچھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غنا ہے. اور ہم کو معلوم ہے سیرت کے اندر کئی واقعات ہیں کہ ایک اعرابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد مجھے جو ہے مال دو, یعنی یہ تمہارا مال نہیں ہے, نہ ہی تمہارے باپ کا مال ہے. اس نے ایسے ہی کہا یہ جو ہے تمہارا مال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے, مجھے جو اس مال میں سے دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو دو, یعنی وادی میں, یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی اس میں جو ہے پوری بکریاں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری بکریاں لے کے جاؤ, یہ تمہاری ہیں. تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے آدمی نہیں ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء من لا یخشى الفقر, کہ آپ جو ہے ایسا دیتے ہیں جس کو فقر کے تعلق سے کوئی جو ہے فکر نہیں ہے, جس کو تنگی محتاجی کے تعلق سے کوئی جو ہے فکر نہیں ہے. تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرنے والے اور جو دینے والے تھے. جبکہ یعنی اگر یہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے پاس مثلا جو ہے 1,00,000 روپے ہو یا جو ہے بہت زیادہ ہو تو آدمی جو ہے 50,000 دے دے یا جو ہے 10,000 دے دے, یہ کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے. مگر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, مثلا جو ہے اگر فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پاس جو 200 روپے ہیں تو اگر آپ 200 روپے ہی ہیں تو اگر آپ اس میں سے 100 روپے دے دیں تو یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے, یہ جو ہے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فقر کا خوف ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, مگر اس کا خرچ کرنا یہ جو ہے زیادہ افضل ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کو جو ہے اپنی ذات سے جو ہے غنی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیش کیا, کہا کہ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو اختیار کریں. کیا؟ یا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبی بنائے اور ملک بنائے, یعنی آپ نبی بھی رہیں اور بادشاہ بنائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو, یعنی پوری سلطنت آپ کے قبضے میں ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان, داؤد اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کو جو ہے جو دولت دی اور جو بادشاہت دی, ویسے جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے دے گا, یعنی آپ کو جو ہے ملک بنائے گا اللہ تبارک و تعالی, آپ کو جو ہے حکومت دے گا. آپ اپنے اختیار سے جو ہے کئی چیزوں کو جو ہے کر سکتے ہیں, آپ اپنے اختیار سے جو ہے دے سکتے ہیں, اپنے اختیار سے جو ہے روک سکتے ہیں, یعنی اپنے اختیار سے جو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یا تو آپ اس کو اختیار کریں, یا اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسول اور عبد بنائے. عبد عبودیت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر جہاں بھی آپ کی تعریف کی وہاں کون سا لفظ استعمال کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, یعنی اس عظیم مقام کا جب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا جو کہ معراج ہے, اسراء اور معراج ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا لفظ استعمال کیا؟ عبد. سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اختیار کیا؟ کہا کہ جو ہے میں عبد رہنا چاہتا ہوں, مجھے عبودیت اللہ تبارک و تعالی کی پسند ہے, میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ, ادنا سا بندہ جو ہے بن کر جو ہے رہنا چاہتا ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ جو ہے آکلو کما یأکل العبد, جیسے ایک بندہ, ایک مسکین, ایک عاجز اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جیسے کھاتا ہے میں ویسے کھاتا ہوں, اور جیسے جو ہے وہ بندہ بیٹھتا ہے
वैसे जो मैं बैठता हूं. यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हाशा लिल्लाह यानी मुतकब्बिर नहीं थे, और ना ही जो ये सिफात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उबूदियत को इख्तियार किया. अल्लाह तबारक व तआला के लिए आला से आला जो है बंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया. तो ये हकीकत में जो है गिनन नफ्स है. हमको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई कई दिन तक जो है चूल्हा जो है नहीं जलता था. कई कई दिन तक, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह भूख से जो है अपने घर से निकलते हैं, भूख से अपने घर से निकलते हैं, यानी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है. और फिर उम्महातुल मुमिनीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरार करती हैं कि हमको जो ये दिया जाए, हमको जो वो दिया जाए. यानी बीवियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मुमिनीन जो इसरार करती है हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए. तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नाजिल फरमाया, कहा कि जो है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन तुरिदन अल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला. तो इन तमाम के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कभी अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत नहीं की, शिकायत नहीं की. और ये नहीं कहा कि जो है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जो वो नहीं है, ये नहीं है. जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत के लिए खजाने खोल दिए, सारे जो है खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए. इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपनी उम्मत पर उससे खौफ का इजहार किया कि जब मेरी उम्मत पर ये चीजें खुल जाएंगी तो क्या होगा, अदावतें, नफरतें, परेशानियां जो है बढ़ जाएंगी. तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस चीज पर जो खौफ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनी बनाया, जो कि हकीकत में जो है दिल की गिना है. उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फअम्मल यतीमा फला तक़हर, फअम्मल यतीमा फला तक़हर, कि अब रहा यतीम, फला तक़हर, तो उस पर जो है जुल्म न करो. फअम्मल यतीम फला तक़हर, उस पर जो है कहर न करो, उस पर सख्ती न करो, और उसके सामने अपनी कुव्वत का जो है इजहार न करो, यानी उस पर रहम करो, उसके साथ जो है रहमत का मुआमला करो. यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो है जिक्र किया किसका, अलम यजिदका यतीमन फआवा फअम्मल यतीमा फला तक़हर. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यतीम थे, आप भी जो इस मरहले से गुजर चुके हैं, आपको मालूम है यतीम की हालत क्या होती है, यानी जिसका जो है कोई पूछने वाला नहीं है, यानी उसको जो है मुआशरे में उसको जो है अलग किया जाता है, उसको जो है दूर किया जाता है, उस पर जो है सख्ती की जाती है. क्यों? क्योंकि उसका जो है कोई पूछने वाला नहीं है, उसको जो है कोई जो उसके सामने आगे जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है. तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फअम्मल यतीमा फला तक़हर, तो यतीम को जो है, यतीम पर जो है जुल्म न करो, बल्कि यतीम पर क्या करो, रहमत करो, यतीम पर जो है शफकत करो, यतीम के साथ जो है मेहरबानी का मुआमला करो. ये नहीं समझो कि जो है यानी कुछ भी नहीं है, ये मुआमला जो है मुश्किल नहीं है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम के मुआमलात को कुरान के अंदर जो है कई जगह जिक्र किया है. कहा वला तक़रबू माल यतीम, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, यानी यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, यतीम का जो माल है उसके करीब भी ना जाओ. यानी अगर उसके अंदर जो है मतलब उसको इजाफा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अगर ये करना है तब ठीक है, वरना यतीम के माल में से खाना, यतीम के माल को जो है जाया करना, और फिर जो है बगैर किसी जो है मसूलियत के उसको इस्तेमाल करना, तो ये तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम की हैं. और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यानी यतीम को धक्का देना, यतीम को जो है दूर करना, यतीम को हटाना. तो ये तमाम चीजें क्या हैं, इंतहाई गलत हैं, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है. अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फअम्मल यतीम फला तक़हर, रहा यतीम तो उसको
تو تم جو ہے اس پر جو ہے ظلم نہ کرو، بلکہ اس پر جو ہے مہربانی کرو، اس کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرو۔ تو یہاں قہر سے مراد جو ہے مطلب کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے یہ بتلایا جائے کہ آپ جو ہے اس سے اونچے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہو کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے متسلط ہیں، آپ جو ہے اس سے اونچے ہیں، یا اس کے دل کو جو ہے توڑنا یا اس کو جو ہے پریشان کرنا، یہ جو ہے اس سے مراد ہے۔ تو یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ہونا چاہیے یتیم کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا جو کفیل ہو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میں یعنی اپنے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کا جو کفیل ہوگا، یتیم کی جو کفالت کرے گا، یتیم کی جو دیکھ بھال جو ہے کرے گا، کہا کہاتین فی الجنہ، یعنی اس طرح ہوں گے جنت کے اندر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے ایک یتیم کا جو خیال کرے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے جو یتیم کا خیال کرے، یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، یتیم کی جو ہے دیکھ بھال کرے۔ تو اس لیے یتیموں کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کا جو ہے بہت زیادہ ان کے تعلق سے پوچھنا چاہیے، ان کی کفالت کرنا چاہیے، ان کی کفالت میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جو ہے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل جو ہے بہت سخت ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حکم دیا؟ کہا کہ امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین، کہا کہ جو ہے یتیم کے سر کو جو ہے پھیرو اور پھر جو ہے مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو صرف یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا سے جو ہے ایک آدمی کے دل کی قسوت جب دور ہو سکتی ہے، صرف اس کے سر پر جو ہے ہاتھ پھیرنے سے، تو اس کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اور زیادہ اجر ہے، اور زیادہ جو اس کے جو ہے فوائد ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر جو ہے کسی معاشرے کے اندر یہ دو طبقے کا اگر خیال کیا جائے تو وہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یعنی جب انسان پر جو نعمت آتی ہے، اچھائیاں آتی ہیں، خوشحال رہتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے جو ہے میرا اکرام کیا، میرے ساتھ جو اچھا معاملہ کیا، یعنی میرا رب جو ہے مجھ سے جو ہے خوش ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ایسا ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا، کسی کی جو ہے موت ہو گئی یا جو ہے کچھ پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو آدمی کیا بولتا ہے؟ اعوذ باللہ، یعنی کیا میرے ساتھ ہی جو ایسے ہونا تھا؟ میں جو ہے نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یعنی سبحان اللہ، کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں جو اپنی زبان سے کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو آزماتا ہے؟ جس کا ایمان جو ہے اچھا ہو، جس کا ایمان جو ہے راسخ ہو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آزماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے بات ایسی نہیں ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی معاملہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھو، بلکہ لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی جو ہے قدر نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور پھر جو مسکین کو کھانا کھلانے کے تعلق سے تم ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، یعنی کوئی بھوکا ہے، کوئی جو ہے بیٹھا ہوا ہے بھوک سے، یا جو گھر میں جو پڑوسی جو ہے بھوکا ہے، یا ان کے جو بچے بھوکے ہیں، یعنی پوچھنے والا جو ہے ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان دونوں کا جو ہے ذکر کیا کہ جو ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تو جس معاشرے میں ان دونوں کا خیال کیا جائے گا وہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہوگا، وہ جو معاشرہ جو ہے کامیاب ہوگا کہ یتیم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچایا جائے، اور پھر مسکین کو جو ہے بھوکا رہنے سے
اور اس کو پریشان ہونے سے اور پھر دوسروں کے دروازوں پر جانے سے اس کو جب تک جو اس کا خیال نہ کیا جائے تو معاشرہ جو ہے کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور پھر سوال کرنے والے کو جھڑکو نہیں, یعنی اس کو اچھی بات کرو, اس کے ساتھ جو ہے اچھی بات کرو, اور پھر سخت بات مت کرو اس کے ساتھ. یعنی کوئی پوچھنے والا ہو, اب یہاں پہ پوچھنا جو ہے دو قسم کا ہو سکتا ہے. یا تو آپ سے کوئی مال پوچھے, کوئی جو ہے آپ سے مال پوچھے, یعنی اب ہو سکتا ہے مال پوچھنے والا یعنی ظاہر میں جو ہے آپ سے کہیں زیادہ جو ہے اچھا ہو دکھنے میں, یعنی قوی ہو, مگر چونکہ اس کے پاس حاجت ہے, وہ جو ہے محتاج ہے, تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا فلا تنہر, کہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اچھی زبان استعمال کرو, اچھی بات اس کو کہو. اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو دو, اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو دیجئے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ہے جیسا کہ بہت سے لوگ جو ہے جب کوئی سائل ان کے پاس پہنچتا ہے, جب کوئی مانگنے والا ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے پھیر لیتے ہیں, اس سے اپنے چہرے کو جو ہے پھیر لیتے ہیں, یا یہ کہ جو ہے یعنی اس کو ایسا بولتے کیا جو ہے تم کو کوئی کام نہیں کیا, یعنی بس تمہارا جو ہے معاملہ یہی ہے کیا, یعنی کبھی بھی تم آ جاتے ہو, یعنی کچھ بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس, یعنی ایسی سب باتیں جو اس کے دل کو جو ہے توڑنے والی ہیں. یعنی اگر کوئی ہم کو معلوم ہو کہ جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے نہیں ہے ویسے, یعنی اور پھر اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے, یعنی آسان نہیں ہے. یعنی کسی کے تعلق سے آپ معلوم کریں کہ وہ حقیقت میں جو ہے محتاج ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دیں, اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ بول دیں کہ جو ہے یعنی جیسے اس کو آپ جو اچھی زبان استعمال کر کے جو اس کو اپنے سے جو پھیر سکتے ہیں آپ اس کو پھیر لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, یعنی اچھی بات کہنا, یعنی میرے پاس ابھی نہیں ہے, آپ جو بعد میں تشریف لائیے, بعد میں جو آئیے. یا جو ہے دینے کے لیے جو ہے آدمی یعنی ایسا وقت جو ہے استعمال کریں جس میں لوگوں کے لیے پریشانی ہے, لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں لائن میں, لوگ جو ہے پریشان ہیں, یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو یا اسی طرح کیا ہوتا ہے دینے کے بعد آدمی جو ہے جب دیتا ہے تو اس کو جو ہے کئی مجلسوں میں ذکر کرتا ہے کہ یعنی کیا جو آپ بھول گئے کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ ایسے کیا تھا, یا جو اس کو بار بار یاد دلانا, یا جو ہے اپنے سے اس کو کم سمجھنا. یعنی جب آپ کے پاس مانگنے والا آتا ہے تو آدمی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے بڑا سمجھ جاتا ہے کہ جو ہے یہ تو جو ہے مانگنے والا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اس سے اسلام نے جو ہے روکا ہے. یا اسی طرح جو ہے جب مانگنے والا آئے تو اس سے کہنا کہ جو ہے یعنی ہمارے لیے دعا کرو, یا جو ہے اس سے مطلب کئی چیزیں حاجت رکھنا, یہ جو ہے ایسا ہے ہمارے پاس ایسا ہے, اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو. تو یہ بھی کیا ہے آپ کے اجر کو کم کرنے والا ہے, یعنی آپ کے اجر کو جو ہے کم کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا قرآن کے اندر سورۃ الانسان کے اندر انما نطعمکم لوجہ اللہ, یعنی ہم تم کو کھلاتے ہیں, ہم تم کو دیتے ہیں, پلاتے ہیں کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم جو ہے تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ جیسے یہ ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے. اسی لیے جو ہے بعض صحابہ یا جو ہے بعض لوگ جو ہے جب سائل کو دیتے تو فوراً جو ہے وہاں سے ہٹ جاتے تاکہ وہ جزاک اللہ خیر بھی جو نہ بولے. یعنی اگر آپ سن لیں گے تو کوئی آپ کو جو تھوڑا بدلہ مل گیا اس کا. یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو جزاک اللہ خیر بول دے, شکریہ بول دے, یا بہت سے لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ جو ہے شکریہ بولے, یا جو ہے ذرا ہاتھ جھکائیں, یا جو ہے ذرا سر جھکائیں, یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے مخالف ہیں. ان کا انتظار کرنا یا جو ہے توقع رکھنا ان سب چیزوں کی, یہ خود بھی جو ہے ہمارے اجر کو کبھی جو ہے کم کر سکتی ہیں یا اجر کو باطل کر سکتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے جو بچنا چاہیے. یہ
یہ تو رہا یعنی مال کے تعلق سے. اب رہا سوال جو ہے علم کے تعلق سے. علم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ جو ہے سائل کو جھڑکو نہیں, اس کو جو ہے اس سے جو اچھی بات کرو. اگر کوئی جو ہے مسئلہ آپ سے پوچھے, یعنی کسی کے پاس علم ہے, کسی کے پاس جو ہے شریعت کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے, یا جو ہے کوئی عالم ہے, یا جو کوئی فقیہ ہے, اگر کوئی دین کے متعلق آپ سے سوال کرے تو اس کا جو ہے جواب دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا, آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم نہیں تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا, تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے آپ دوسروں کو سکھائیں, آپ اس دین کو جو ہے دوسروں کو جو ہے سمجھائیں, دوسروں کو جو پہنچائیں. تو اسی لیے جو ہے بلکہ مال سے کہیں زیادہ جو ہے علم جو ہے افضل ہے, علم جو ہے افضل ہے, اور علم کا صدقہ, علم کی زکات جو ہے افضل ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے, تو آپ جو ہے دوسروں کو سکھائیے, آپ جو ہے دوسروں کو علم دیجئے, آپ دوسروں کے لیے بیٹھیے تاکہ جو ہے وہ آپ کے علم سے استفادہ کر سکیں, وہ آپ کے علم سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو اسی لیے جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, کہ تم جو ہے لوگوں کو سکھاؤ گے. اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم سے, علم والوں سے عہد لیا ہے, عہد لیا, اقرار جو ہے لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم جو ہے لوگوں کو سکھاؤ گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور جو چھپاؤ گے نہیں. یعنی جب مسئلہ جو ہے پوچھا جائے تو عالم کو چاہیے یا علم والے کو چاہیے کہ جو ہے اس کا جو ہے جواب دے, اس کا صحیح جو ہے جواب دے. اگر معلوم نہیں ہے تو کہے جو ہے مجھے معلوم نہیں ہے, یا جو ہے اللہ تعالی اعلم ایسے کہیں. یا جو ہے جب کوئی جو ہے پوچھنے والا آپ سے پوچھے, کوئی مسئلہ پوچھے, تو اس کو جو ہے چھڑک دینا, کیا جو ہے تم ایسے پوچھتے ہو, کیا تم کو جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کیا, یعنی تو ان تمام چیزوں کے ذریعے جواب دینا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. تو چاہیے کہ جو ہے اس کا صحیح جو ہے جواب دیا جائے. الا یہ کہ جو ہے کوئی آدمی ہو جس کے تعلق سے مشہور ہو یا معلوم ہو کہ جو ہے وہ عمدن جو ہے سوال کرتا ہے, یعنی جان بوجھ کر, یعنی مسئلہ جو ہے معلوم ہونے کے باوجود, یا جو ہے حاضرین کو پریشان کرنے کے لیے, یا جو ہے کسی مسئلے میں جو ہے الجھانے کے لیے, تو اس وقت جو ہے کسی حکمت کے ساتھ جو اس کو جو ہے بولنا یہ جو ہے مناسب ہے. مگر یہ مسئلہ جو ہے اس سے خارج ہے. تو اگر پوچھنے والا کسی دین کے تعلق سے, کسی مسئلے کے تعلق سے آپ کو پوچھے تو چاہیے کہ جو ہے اس کا جواب دیں, اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے بیٹھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری جو ہے اس پر شاہد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر جو ہے مکمل عمل کرتے تھے. جن باتوں کا یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ذکر کیا ہے, انہی باتوں پر جو ہے ہم اپنی بات کو جو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو جو ہے مبارک بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا علم اور پھر جو ہے قرآن کا علم اور پھر جو اس کے کتاب کے جو ہے معانی کو سمجھنے, اور جو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیحتیں رکھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی اس کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو ہے اس مجلس میں جو شرکت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو اس کے اجر سے جو ہے محروم نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.